اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو اسماء اور القاب بی بی سیدہ کے بارے میں جاری اور ساری ہے۔ بی بی سیدہ کے القاب میں ایک اہم لقب نوریہ ہے، یعنی نوری مخلوق۔ چنانچہ علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں وَيُقَالُ لَهَا فِي السَّمَاءِ النُّورِيَّةُ السَّمَاوِيَّةُ، بی بی کا نام آسمان پر نوریہ سماویہ ہے، اور یہ کلمہ نور وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں یا نور و یا قدوس، اے وہ پروردگار جو نور ہے اور جو قدوس ہے۔ اسی طریقے سے بی بی سیدہ کے امتیازات میں سے ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ اللہ کی 4 خواتین جو چنی ہوئی ہیں، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اور بی بی فاطمہ، ان 4 خواتین میں بی بی سیدہ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کی خلقت نورانی ہے، آپ نوری مخلوق ہیں۔ نہ جناب مریم نوری ہیں، نہ جناب آسیہ نوری ہیں، اور نہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نوری ہیں۔ یہ خواتین نوری نہیں ہیں، بلکہ سب کے سب خاکی ہیں، باعظمت ہیں، مقدس ہیں، خدا نے ان کو چنا ہے۔ لیکن کسی مورخ نے نہیں لکھا بجز بی بی فاطمہ ان 4 خواتین میں کوئی نوری ہو۔ کلمہ نور وہ ہے جس کے معنی ہیں الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ۔ نور ایک ایسی چیز ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے، خود بھی واضح ہو اور دوسرے کو بھی واضح کر دے۔ یہ ہے کلمہ نور کے معنی۔ نور 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نور ظاہری ہے اور ایک نور معنوی اور حقیقی ہے۔ نور ظاہری یعنی وہ نور جو فزیکی طور پر ہم کو دکھائی دیتا ہے، جیسے سورج کا نور ہے، چاند کا نور ہے، ستاروں کا نور ہے، بلب کا نور ہے، مرکری کا نور ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ نور مادی ہے۔ لیکن ایک حقیقی اور معنوی نور ہے جسے نور باطنی کہتے ہیں۔ وہ نور کون سا نور ہوتا ہے؟ اس کی مثال جیسے رسالت نور ہے، توحید نور ہے، علم نور ہے، ایمان و اسلام یہ نور ہیں۔ مثلا علم نور ہے، اس کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء۔ علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے۔ یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ نور نور معنوی اور نور باطنی ہے۔ اسی طریقے سے وضو، یہ وضو کرنا یہ بھی نور ہے، بلکہ لغت میں وضو کلمہ توضؤ سے ماخوذ ہے۔ توضؤ اور وضاعت کے معنی ہیں روشنی، تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آنا، یہ ہیں اصل میں وضو کے معنی۔ ایک کلمہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں وضو، کلمہ وضو غلط ہے، اصل میں ہے وضو، یعنی واو کو پیش کے ساتھ آپ پڑھیے تو وضو یعنی طہارت، وضو یعنی نورانیت، اور وضو وہ پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ نورانیت ہم کو حاصل ہوتی ہے، جس سے ہم ہاتھ دھلتے ہیں، منہ دھلتے ہیں، مس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذات پروردگار نور معنوی ہے۔ اللہ کی ذات کس چیز سے بنی ہے یہ سوچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، چونکہ ذات پروردگار
نہ جسم ہے نہ روح ہے، اور نہ ہماری طریقے سے جسم و روح سے مرکب ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ معاذ اللہ انرجی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے اپنی مثال قرآن کریم میں بیان کی کہ اللہ نور السماوات والارض، ذات پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا نور ہے۔ پھر اللہ نے اسی آیت کریمہ میں وضاحت فرمائی کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ۔ یہ قرآن کریم کی سخت ترین آیت کریمہ ہے جو متشابہ ہے، جس میں اللہ نے اپنی ذات کو بیان کیا ہے۔ کس طریقے سے بیان کیا کہ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پھر اللہ نے کہا مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال یہ ہے کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، جیسے کوئی طاق ہو، طاق میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔ یہ ہے اللہ کے نور کی مثال۔ پھر جب یہ چراغ ہے تو چراغ کسی ایندھن سے جلتا ہے، کسی تیل سے جلتا ہے، تو قرآن نے کہا یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ نور الہی کا چراغ ایک مبارک شجرے اور مبارک درخت سے جلتا ہے۔ وہ درخت کون ہے؟ زیتونہ، درخت زیتون ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اور یہ زیتون کا تیل وہ ہے جس سے نور الہی کا چراغ جلتا ہے، اتنا صاف و شفاف ہے کہ گویا خود بھڑک اٹھے گا، ولو لم تمسسہ نار، ولو یہ کہ اس کو آگ نہ دکھائی جائے۔ یہاں مفسرین نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر اگر جاننا ہے تو اس طریقے سے جانو کہ بی بی سیدہ چند جگہ پر قرآن کریم کی اس آیت میں مراد ہیں۔ پہلا کلمہ جہاں بی بی سیدہ مراد ہیں مشکات، مشکات یعنی جس طاق میں نور خدا کا چراغ جل رہا ہے۔ کوکب دری یعنی جگمگاتا ہوا ستارہ، جس کی مثال قندیل سے دی گئی ہے۔ اس کے بعد زیتونہ، جو کلمہ اس آیت کریمہ میں کلمہ استعمال ہوا ہے زیتون کا، کہ جس سے نور خدا کا چراغ جل رہا ہے، اس سے مراد بھی بی بی سیدہ ہیں۔ اور یکاد زیتھا یضیء، یعنی اس زیتون کا تیل، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آگ نہ بھی دکھائی جائے تو قریب ہے وہ خود بھڑک اٹھے۔ اس سے مراد علم بی بی سیدہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، بی بی سیدہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مشکات نور الہی ہیں، یعنی وہ طاقچہ ہیں جس میں نور الہی کا چراغ جل رہا ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوا اگر نور خدا کو پہچاننا ہے تو در سیدہ پر آنا پڑے گا۔ بدون سیدہ علم خدا محال ہے، معرفت خدا ناممکن ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔